بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک ایسا مجرب عمل اور آسان ترین عمل بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ کی جو بھی کوئی جائز حاجت ہے، آپ پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، رزق میں کمی ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، صحت تندرستی کے حوالے سے کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ آپ اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ صدقے دل سے نیت سے یہ کام کریں اور صرف جائز حاجت کے لیے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل عامر فیروز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس طرح کی ویڈیو پہنچتی رہے، اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ تو آئے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس ویڈیو میں نا 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے، اور جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دونوں سٹیپ کس طرح ہیں اور یہ عمل جو ہے یہ کس طرح سر انجام دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مشکل شاہ حضرت علی علیہ السلام شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا اور لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلے گئی، اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کلیجی کھانے کو چاہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تمہارے لیے کلیجی لے آؤں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انہوں نے زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر دیے اور کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب لکڑہارے کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہر بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ جس قدر تم سے اٹھائی جائیں، بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا علیہ السلام نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکجک گول ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم سہیلیاں بن جائیں اور یہ ہار تم لے لو، میں گھر میں جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا، اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر سے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستہ میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا، چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی اور بیوی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے روتے جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش تشریف لائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہو گئے، اس کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ جب صبح لکڑہارا بیدار ہوا تو اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا، اس سے کہا، لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دے۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرینی کھاتا ہے۔ میری تو آج شادی ہے، بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانہ کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے پاس جو ہوا تھا وہ ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر دوں۔ چنانچہ اس نے شیرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اس کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
خداوند کریم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اس طرح تمام مومنین و مومنات کی بحق آئمہ طاہرین علیہ السلام مشکل حل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو پھر میں مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کا منت معجزہ سنوں گا یا سنوں گی۔ آپ نے پہلے یہ معجزہ سننا ہے، یہ ہے اس کا پہلا عمل۔ اور اس میں اگر آپ کے پاس کوئی شخص اویلیبل ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ مجھے معجزہ سنا دے، وہ آپ کو سنائے اور آپ بیٹھ کے سن لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اویلیبل نہیں تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، وہاں سے یہ معجزہ سنیں، اور اب جو اس کا دوسرا عمل ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے 7 رنگ کی مٹھائی لینی ہے، یعنی کہ 7 قسم کی آپ نے مٹھائی لینی ہے جس کے 7 مختلف رنگ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ رس گلے لے لیں، گلاب جامن لے لیں، برفی لے لیں، حلوہ جات لے لیں، یعنی کہ آپ نے 7 رنگ پورے کرنے ہیں۔ اور جب یہ معجزہ آپ نے سننا ہے تو اپنے سامنے وہ 7 جو رنگ کی مٹھائی ہے وہ رکھنی ہے اور اس پہ یہ معجزہ سننا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا چہاردہ معصومین کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت جو ہے وہ پوری کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔